नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोचे ज़ोहरे गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे तमाम माओं और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद सलाम हमारे गुलशन के तमाम महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमारा प्यार और दुआएं हैं। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो नेहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे वाक़यात और बयान हकीकत समाअत फरमाए। फतह मक्का के बाद अबू सुफियानी मुनाफिकत के अशरात और खिलाफत, जबकि हुजूर सरकार दो आलम का विशाल हुआ, तमाम मोहल्ले और करबो जवार में खलबली जबकि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ, तमाम मोहल्ले और करबो जवार में खबर बिजली की तरफ फैल गई। चारों तरफ से लोगों का अज़दाम हो गया। उस मजमा में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, कुछ लोग कह रहे थे कि मरे हैं मगर अभी फिर जिंदा हो जाएंगे। एक फरीक ये भी कहता था, जबकि हयातुन नबी का मतलब है कि मोहम्मद जिंदा हैं, अगर मोहम्मद मर जाए तो कलमा और कुरान भी मुर्दा हो जाएगा। और हजरत उमर नंगी तलवार लेकर बिफरे हुए थे कि अगर कोई मोहम्मद को मुर्दा कहेगा तो हम अभी उसकी गर्दन उड़ा देंगे। इतने में हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। पहले जाकर हुजूर को देखा, फिर मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया। ऐ लोगों सुनो, जो लोग मोहम्मद को पूछते थे वो सुन ले, आज मोहम्मद मर गए, अलबत्ता खुदा हयुल कय्यूम है। और एक अरबी आयत पढ़ा, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लुर रसूल। तर्जुमा, और नहीं मोहम्मद मगर पैगंबर जैसे थे, अगले पैगंबर आए और अपना काम किए और मर गए। उस अरबी की आयत पर हजरत उमर ने एतराज किया कि ये आयत तुम कहाँ से लाए? हजरत अबू बकर ने कहा यह कुरान की आयत है। हजरत उमर ने कहा यह आयत तो कुरान की आयत नहीं। उसी वक्त असहाब शुफ़ा के एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जबकि खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जमाल कहकर सारे अगले नबियों से अफजल व बालातर और सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, और कुरान में लिखा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं रसूल मगर रहमत सारे आलम के लिए, और रहमत को मौत नहीं। फिर बकौल हजरत अबू बकर कैसे सही होगा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, कि नहीं मोहम्मद मगर एक पैगंबर जैसे सब अगले पैगंबर आते गए और मरते गए। इन दोनों कलामों को ही खुदा का कलाम कैसे माना जा सकता है, जबकि पहले कलाम से दूसरा कलाम बिल्कुल बरअक्स है। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का एतराज दुरुस्त था, ये अरबी आयत तुम कहाँ से लाए, ये तो कुरान की आयत नहीं। बहरहाल हजरत अबू बकर के खुतबा से फौरन मुसलमानों में दो ग्रुप दिखाई पड़े। नंबर एक ग्रुप असहाब शुफ़ा, नंबर दो ग्रुप असहाब खुलफा। अब असहाब शुफ़ा से सूफिया कराम का यह अकीदा हुआ कि मन कुंतु मौला से राज हयातुन नबी समझ में आता है कि मोहम्मद बशान रहमत जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं, लिहाजा हर इबादतों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशव्वुर कायम करे, और जब तशव्वुर कायम हो जाए तब कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वरना इबादत मकबूल बारगाह ना होगी। और सांसों पर मोहम्मदी दरूद जारी रहे, जिसको पाश अनफाश कहते हैं। असहाब खुलफा से नंबर दो, असहाब खुलफा से कुछ उलमा का ये अकीदा बन गया कि वमा मोहम्मद रसूल के खुतबा से हजरत मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए। अब उनका ख्याल इबादतों में हरगिज न किया जाए, वरना नमाज फासिद हो जाएगी, बल्कि उनके कब्र और गुंबद खजरा को मुस्मार करके जमीन बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में कब्र गुंबद रहने से उसका ख्याल तो आ ही जाता है। बस अबू बकर के खुतबा से ये दो तबके आलम वजूद में आए, जिससे कौम व मजहब में तफरका, और इतना बड़ा तफरका कि ता क़यामत दोनों तबकों के लिए अजाब बना हुआ है। तबशिरा,
گویا ابو سفیان کا وہ مقصد پورا ہوا کہ ظاہری ہتھیار سے محمد کو نہیں مارا جا سکا تو منافقت کے ذہنی ہتھیار سے تحریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے خطبہ وما محمد علیہ رسول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تسلیم نہیں کیا، البتہ ایک چالو پیغمبر مانا، جیسا کہ اگلے پیغمبران آتے جاتے اور مرتے گئے، مگر ایک اسپیشل پیغمبر جو اگلے پیغمبروں سے افضل و بالاتر امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین نہیں مانا۔ جیسا کہ عرب کے کئی قبائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں تسلیم کیے۔ قوم یہود میں ایک فرقہ اب تک کہہ رہا ہے کہ خدا کے جمال محمد کی جو خبر ہے وہ ابھی پیدا اور ظاہر نہیں ہوا، اور ابو سفیان نے بھی یہی کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ماننے سے میرے دل میں کھٹک ہے۔ اور ابھی حضرت ابو بکر صرف صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، اور ابو سفیان زندہ ہے، تب کا یہ واقعہ ہے خلافت۔ جبکہ ابو بکر اسلام کے خلیفہ ہو گئے تو اپنی دانشمندی سے انتظام سلطنت چلانے کے لیے جیسا مناسب سمجھا ویسا کیا۔ آپ نے ابو سفیان کو اپنی فوج کا فلیڈ مارشل بنا دیا۔ ارادہ مرتدین سے خلافت کی حفاظت کرو، اور ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو گورنر مقرر کیا۔ تقریباً 2.5 سال کے اندر ہی ابو بکر پردہ کر گئے۔ اسی سال گورنر شام یزید نے بھی وفات پائی، لہذا ابو بکر کے جانشین حضرت عمر ہوئے اور گورنر شام یزید کا جانشین معاویہ کو بنا دیا گیا۔ مگر ان مراتب اور عہدوں کے تقرری سے بھی نہ تو ان کے دل نرم ہوئے اور نہ کوئی احسان مانے، جیسے کہ چند دنوں بعد گورنر شام معاویہ کی بہت بڑی شکایت سنی گئی جو اسلام کے نام پر دھبا آ رہا تھا۔ حضرت عمر اس کی جانچ کے لیے خود ہی شام کی راجدھانی دمشق تشریف لے گئے۔ وہاں کا عجیب منظر دیکھا کہ میلوں دور تک ریشمی قالین کے فرش بچھے ہیں اور کھڑکیوں میں جربفت اور خمخاب کے پردے لٹک رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے معاویہ، یہ سب فضول خرچی اور کیشر و کرشا کی شوکت و شان منانا اسلام کی اجازت نہیں؟ تو معاویہ نے جواب دیا کہ صاحب، یہ ملک شام ہے اور یہ خوبصورت سجاوٹ طرز حکومت ہے، یہاں دنیا بھر کے وفد آتے ہیں جو دیکھ کر اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ عرب کا ریگستان نہیں کہ جو کا ستو کھائیں، پیوند لگا کپڑے پہنے اور بغیر چراغ روشن گھر میں بیٹھے رہیں۔ پس دمشق کا منظر دیکھ کر اور معاویہ کا جواب سن کر حضرت عمر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ سوال ہی نہ اٹھ سکا جس کی جانچ کے لیے گئے تھے۔ ملک شام سے واپس ہو گئے اور سوچنے لگے اب کیا کریں، اور ادھر معاویہ بھی سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اتفاق کی بات تھی کہ شام سے واپس جیسے ہی مدینہ اپنی راجدھانی میں پہنچے، حضرت عمر شہید کر دیے گئے۔ اس حادثہ سے گویا عرب و عجم میں کوہرام مچ گیا، خلافت کا پایا تخت جنبش میں آ گیا۔ اسی سازشی حادثہ سے بنو امیہ کے امیدوں کی منزل قریب آ گئی۔ وہ کتنی منحوس گھڑی تھی جو اذان گھڑے سے نکل کر کبھی مینارے پر گئی تھی، آج وہ اذان پھر مینارے سے اتر کر گھڑے میں چلی گئی۔ حضرت عمر نے ایک مجلس شورا بنا کر اپنا نظائر بیان دیا کہ کاش عوام عثمان کو خلیفہ چنے تو عثمان کو چاہیے کہ اپنی خاندانی طرفداری ہرگز نہ کریں، اور اگر علی کو خلیفہ چنا جائے تو عثمان کو لازم ہے کہ علی سے موافقت کریں۔ خلیفہ کا انتخاب۔ مجلس شورا منعقد ہوئی جس کے صدر عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ اے علی بتاؤ، اگر تم خلیفہ بنا دیا جائے تو اگلے دونوں خلفہ کے قدم بقدم چلو گے کہ نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اگلے دونوں خلفہ سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہو تو میں اس لغزش پر قدم بقدم چلنے کا اقرار کیسے کروں؟ البتہ میں مجتہد ہوں، خدا اور رسول کے راستہ پر قدم قدم چلوں گا۔ مجلس شورا نے کہا کہ اب عثمان سے پوچھا جائے، کیونکہ عثمان چاہتے تھے کہ کسی طرح خلافت مل جائے، تب تو مجھے اختیار ہوگا، پھر کون مجھے ٹوک سکتا ہے؟ لہٰذا ابھی مجلس شورا جو بھی کہے ہاں میں ہاں کر لیا جائے تاکہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ جبکہ مجلس شورا کے صدر نے پوچھا کہ اچھا عثمان تم بتاؤ، اگر تم کو خلیفہ بنا دیا جائے تو تم اگلے دونوں خلفہ کے قدم بقدم چلو گے؟ عثمان نے جواب دیا ضرور، اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ اپنے خاندان کی طرفداری تو نہیں کرو گے؟
عثمان نے کہا قطعی نہیں، اچھا بتاؤ خدا اور رسول کے پوری احکام کی پابندی کرو گے؟ عثمان نے جواب دیا بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ مجلس سورہ نے حضرت علی اور عثمان کے جوابوں میں عثمان کے جواب کو افضل سمجھا اور فوراً اعلان کر دیا کہ عثمان کو خلیفہ بنانا بہتر ہے، اور حضرت علی نے بھی تائید کر دی۔ عثمان خلیفہ بن گئے۔ ابو سفیان بھی ابھی زندہ ہے۔ سارے بنو امیہ خوش ہو گئے کہ خیر جو بھی ہو خلافت بنو امیہ میں آ گئی۔ ابو سفیان نے مبارکبادی دی اور کہا کہ اے عثمان تم خلیفہ بن گئے، اب خلافت کو گیند کی طرح جدھر چاہو لے جاؤ، تمہیں پورا اختیار ہے۔ بنو امیہ کے ذریعہ اس کی بنیادوں کو مضبوط کر دو کیونکہ یہ سلطنت ہے۔ حضرت عثمان نے بوقت خلافت لینے جو فرمایا تھا اس پر قطعی عمل درآمد نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے بوقت خلافت لینے جو فرمایا تھا اس پر قطعی عمل درآمد نہیں کیا۔ ہاں تو ناظرین، اب آگے کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے اس نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔